فکر آخرت ہی ہے کہ اے انسان، نیکی تقوی کا راہ اور فسق و فجور کا راہ، دونوں راستے واضح ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو تقوی والی راہ پر چلو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں دی ہیں، جیسے سورج، چاند، رات، دن، زمین، آسمان، جیسے گویا کہ یہ جوڑا جوڑا ہیں، ایسے دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی جوڑا ہے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں، سنیے ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ ضحا سورج کی حرارت اور گرمی کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی چمک اور روشنی کو بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے جو چاشت کا وقت ہے وہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ قسم ہے سورج کی اور چاشت کے وقت کی، کیونکہ چاشت کے وقت میں سورج کی روشنی بھی تیز ہو جاتی ہے اور اس کی گرمی بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور اس کی حرارت کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تلا پیچھے آنا، اسی سے تلاوت بھی ہے۔ تلاوت جو ہے نا وہ بھی اسی مادے سے نکلا ہے، چونکہ ایک آیت پوری ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے دوسری آیت آ رہی ہوتی ہے، وہ آیت پوری ہوتی ہے، پیچھے تیسری آیت آ جاتی ہے، اس لیے آیات کے تسلسل کو کیا کہتے ہیں؟ تلاوت۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ فرمایا پہلی جو مہینہ آدھا ہے نا جی، اس میں سورج کے پیچھے پیچھے چاند بھی آ رہا ہوتا ہے، بعد میں پھر روٹین تھوڑی چینج ہو جاتی ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو خوب روشن کر دیتا ہے۔ خوب دوپہر کے وقت، چاشت کے وقت بھی روشن ہوتا ہے لیکن دوپہر کے وقت تو خوب روشن ہو جاتا ہے جی۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے اس سورج پر یا ساری کائنات پر اور گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها، قسم ہے آسمان کی اور جو کچھ اللہ نے آسمان میں بنایا، جیسا کیسا اللہ نے آسمان میں بنایا ان سب چیزوں کی قسم، اور زمین کی اور جیسا اللہ نے زمین کو بچھایا ان سب چیزوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کر انسان، جیسے سورج اور چاند یہ گویا کہ ایک جوڑا ہے، رات اور دن ایک جوڑا ہے، آسمان اور زمین ایک جوڑا ہے، ایسے اگر تو غور کر تو تجھے پتہ چلے دنیا اور آخرت بھی ایک جوڑا ہے۔ جیسے رات کے ساتھ دن ہو تو تب رات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہر چیز اپنی متضاد چیز سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ مسجد کی ایک دیوار ہے، وہ دوسری دیوار ہے، یہ مشرق ہے، وہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ دونوں چیزوں کا پتہ تب چلتا ہے جب ایک چیز ہو تو مخالف سمت پہ ہو۔ رات دن، جب ہر چیز کے ساتھ دوسری چیز ہے تو دنیا کے ساتھ آخرت کوئی نہیں، تم نے آخرت کو بھلا دیا۔ تو گویا کہ ایک مطلب اس کا یہ ہو گیا ان تمام قسموں کا، یہ گواہی ہیں اس بات پر کہ لوگوں قیامت بھی ضرور قائم ہوگی، ایک مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب جی، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ سارے اللہ کے امر کے کس طرح تابع ہیں جی۔ کوئی اللہ کے امر کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی اللہ کے امر کی بغاوت نہیں کرتا۔ اے انسان تو صدیوں سے دیکھ رہا ہے سورج اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاند اس کے حکم کے تابع ہے، تو کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ تو کیوں بغاوت کرتا ہے؟ سورج کو جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کبھی اس نے آگے پیچھے نہیں کی، چاند نے کبھی جہاں اللہ نے کہا ہے کہ اس وقت سورج کے پیچھے پیچھے آنا ہے، والقمر اذا تلاها،
جب اللہ نے چاند کو کہا کہ سورج کے پیچھے پیچھے آنا ہے، وہ پیچھے پیچھے ہی آتا ہے، جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی کرتا ہے۔ تم کیوں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے؟ معلوم ہوا جہاں پر جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اس کو پورا کرو۔ خلاصہ یہ ہے، امام کے پیچھے رہنا ہے تو امام کے پیچھے رہو، امام کے آگے نہ بڑھو۔ جیسے بعض لوگ نماز میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ امام صاحب سلام نہ پھیرے نا تو مقتدی صاحب اپنی نماز کی وہ دعا تک پڑھ لیں، پھر سلام تو پھیر نہیں سکتے، غصے کے ساتھ کھنگورے مارتے سمجھ آئی؟ ایسے کرتے بس صبر کر یار، اس کو پتہ ہے کہ جناب سلام پھیرنا، سمجھا سو گئے امام صاحب۔ بھائی پیچھے، جہاں پہ اللہ نے پیچھے رہنے کا کہا ہے وہاں پہ پیچھے رہو، جہاں پہ اللہ نے آگے بڑھنے کا کہا ہے وہاں پہ آگے بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں پر اللہ نے پیچھے رہنے کا حکم دیا ہے وہاں پر پیچھے رہو۔ پیر نصیر الدین کا شعر یاد آیا، فرمایا عالم ہے تو جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے تو فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، مقتدی بن امام کیوں بنتا ہے؟ جہاں پر پیچھے رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر پیچھے رہو۔ ہمارے علاقے میں بیچارے ایک حافظ صاحب تھے، مسجد میں نماز پڑھا، غریب آدمی بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مسجد میں جو گئے تو نماز پڑھنے لگے تو وضو کرنا تھا، جماعت کھڑی ہوئی، مغرب کا ٹائم، میں نے کہا جماعت تو گئی۔ وہ ایک بابا جی تھے محلے کے، انہوں نے کہا نہیں بات نہیں گئی، میں کھنگورا مار دے سا تو حافظ صاحب سمجھ جا سن بھائی حاجی صاحب آ گئے نے، جب تک میں نہ جا سا وہ رکوع نہیں کرنے انشاءاللہ۔ میں پھر صدقے جاؤں، پھر تھوڑے امامت تو بھی تھوڑے مقتدی بنن تو بھی، مقتدی پیچھے کھنگورا مار کے حافظ صاحب کو بتایا ہوا اگر میرا کھنگورا سن لے تو جب تک میں شامل نہ ہو کر دوسرا کھنگورا نہ ماروں تو انہیں رکوع میں نہیں جانا، پڑھی رکھ۔ پھر یہ والی حالت ہے۔ یہ چاند سورج میں تو ایسا نہیں ہے، ستاروں میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی کوئی اور لگائی ہو، آگے کوئی اور کھڑ پینچی کرے، نہیں، جہاں پر اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کے تابع ہیں۔ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ تجھے کچھ اور کہہ رہا ہے، نبی تجھے کچھ اور سمجھا رہا ہے، تو کسی اور سمت پر جا رہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد اور عورت دونوں کو کس نے بنایا جی؟ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا۔ اب سورج کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے اگر بڑا بنایا، روشن بنایا، تو چاند نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا کہ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں سورج، چاند، رات، دن، آسمان، زمین کی بے شمار چیزیں، سب کتنی چیزوں میں فرق ہے، تم سب دیکھتے ہو، تمہارے سامنے ہیں، سب میرے حکم کے تابع ہیں۔ یہاں کی آنٹیاں کیوں کہتی ہیں کہ جناب ہم مردوں کے برابر ہوتی ہیں؟ دیکھو جہاں پہ اللہ نے پیچھے رہنے کا حکم دیا ہے وہاں پر پیچھے رہنے میں ہی عدل ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا ہے، سر اللہ تعالیٰ نے اوپر لگایا، پاؤں اللہ تعالیٰ نے نیچے بنائے، کوئی بندہ کہے جناب یہ کیا چکر ہے جی، پاؤں کو بھی اوپر ہونا چاہیے، تو یہ اللہ کی تخلیق اور اللہ کے قانون پر اعتراض ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو درجہ اور مقام عطا فرمایا ہے اسی درجے اور مقام میں ہی اس کے لیے عافیت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور اس کی عزت بھی ہے، اور اس سے جو ہٹے گا عافیت سے بھی ہاتھ دھوئے گا اور عزت سے بھی ہاتھ دھوئے گا۔ خیر، فرمایا والشمس وضحاها، لوگوں سورج کو دیکھو، اس کی روشنی کو دیکھو۔ سورہ یاسین میں فرمایا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، لوگوں سورج کی مجال نہیں کہ جا کر چاند کے ساتھ ٹکرا جائے، رات کی ہمت نہیں کہ وقت سے پہلے آ جائے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات بھی دن سے سبقت کرنے والی نہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہو رہا۔ یا اللہ کیوں نہیں آگے پیچھے ہوتے؟ ایک ایک سیکنڈ بالکل برابر آتا ہے، آگے پیچھے بھی نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے؟
رب العالمین نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، آگے پیچھے کیوں، چلانے والی ذات جو بڑی قدرت والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا سورج، اس کو تو میں نے طاقت ہی نہیں دی کہ وہ میری نافرمانی کر سکے۔ اے چھوٹے سے انسان، تجھے میں نے اختیار دیا ہے کہ اب پتہ چلتا ہے میرے حکم پر چلتا ہے یا کسی اور کے حکم پر چلتا ہے۔ ارے سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، دن کو دیکھ، رات کو دیکھ، دن کے اجالوں کو دیکھ، رات کے اندھیروں کو دیکھ۔ والسماء وما بناها، اگر آپ غور کریں کیونکہ یہ سبق ہے ہمارا، یہ جو وما ہے نا، ما اس کو کہتے ہیں جی مصدریہ ہے یا موصولہ ہے۔ اگر اس کو ما موصولہ بنائے تو یہ من کے معنی میں آئے گا، پھر معنی یوں بنے گا قسم آسمان کی، و من یعنی ما من کے معنی میں ہو جائے گا، اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، تو پھر اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، جو تینوں جگہ پہ ما آیا ہے نا، یہاں پر موصولہ نہ بنائیں، اس سے اللہ کی ذات مراد نہ لیں، کیونکہ یہاں پہ باقی ساری قسمیں اللہ مخلوق کی کھا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو یہاں پہ مصدریہ رہنے دیں، تو معنی یوں ہوگا والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے کی قسم۔ آسمان کی بناوٹ کو دیکھو، آسمان کی اور آسمان کی بناوٹ کو دیکھو، اس کی بلندیوں کو دیکھو، اس میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھو، اس کے سارے نظام کو دیکھو، نظام فلکی کو دیکھو، کئی ستارے ہیں، اس میں کئی سیارے ہیں۔ وما بنا، جو کچھ رب نے آسمان بنایا اس سارے کی قسم۔ والارض وما طحاہا، اور یہاں بھی وہی ما کا وہی معنی ہو جائے گا زمین کی قسم، اور جس نے زمین کو بنایا تو پھر معنی ہو جائے گا اللہ کی قسم۔ اور دوسرا معنی زمین کی قسم، وما طحاہا، زمین میں جو کچھ رب نے بنایا ہر چیز کی قسم۔ مطلب یہ ہے اگر زمین پر ایک پودا اگا ہے تو وہ بھی تجھے بتا رہا ہے اللہ کے آگے کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ ہر گیا ہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے، اس کی عظمت کے نغمے گاتا ہوا آتا ہے۔ آبشاریں ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، ہوا کے جھونکے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں۔ فرمایا والارض وما طحاہا، زمین میں گھومو تو صحیح، زمین میں دیکھو تو صحیح، پتا پتا اس کی قدرت کا پتہ بتاتا ہے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر طرف تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین کو دیکھا۔ اچھا ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا بھلا تو سوچ۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اپنی ذات پہ تو غور کر۔ شیخ جلاسی فرماتے ہیں وجود تو پر از عرفاں کتاب است، یہ جو تیرا وجود ہے نا انسان، یہ اللہ کی معرفت کی کتاب ہے۔ جیسے یہ کتاب ہے یا دیگر کتابیں ہوتی ہیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں ابواب ہوتے ہیں، صفحے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تیرا وجود رب کی معرفت کی پوری کتاب ہے، اسی کو پڑھنا شروع کر دینا، ایک ایک حصے پر تجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چل جائے گا۔ جس اللہ نے ہاتھوں کے جوڑ بنائے ہیں وہ اللہ تجھے بتا رہا ہے، اس کے ساتھ وہ چیز پکڑنا جس کے پکڑنے کی میں نے اجازت دی ہے، وہ نہ پکڑنا جس سے میں نے منع کیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ ساری چیزیں تو تم نے سن لی اور دیکھی، اصل مقصد کیا ہے یا اللہ ان ساری مثالوں کا سنو۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا، اللہ نے الہام کر دیا، اللہ نے بتا دیا، اللہ نے سب کو خبردار کر دیا۔ کس چیز سے؟ فرمایا فجورہا وتقواہا، اللہ نے برائی بھی سکھا دی اور اللہ نے تقوی اور صفائی بھی سمجھا دی۔ یہ راہ چلے گا اللہ ناراض ہوں گے، اس راہ پر آئے گا اللہ راضی ہوں گے۔ اے انسان تجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے،
میری اور آپ کی مثال اس اجنبی مسافر کی طرح ہے جو سفر کرتے کرتے پہنچ گیا، ایک چوک پر جا کر کھڑا ہو گیا، ایک راہ ادھر کو جا رہا ہے، دوسرا راستہ ادھر کو جا رہا ہے، اب وہ سمجھ نہیں رہا کہ اس راہ پر چلوں یا اس راہ پر چلوں۔ دنیا میں ہم کئی جگہ بھول جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں نا راستہ کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، یہ راستہ جائے گا یا یہ والا جائے گا؟ ایسے چوک پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، راستہ سمجھ نہیں آ رہا، آگے راہیں دو نکل رہی ہیں، ایک اس جانب کو جا رہی ہے، دوسری اس جانب کو جا رہی ہے۔ اس راہ پر ایک نورانی شخصیت ہے جو کہہ رہی ہے اسی راہ پر چلو، سیدھے راستے پر چلو، اسی راہ پر چلو گے اگرچہ مشکلات ہیں، اگرچہ اس راستے میں تنگیاں تو ہیں لیکن مختصر بھی ہے، انجام بڑا خوبصورت ہے، منزل تمہاری بڑی قریب ہے۔ اس راہ پر بھی ایک منحوس شخصیت کھڑی ہے، وہ کہہ رہا ہے اس راہ پر چلو، وہ کہتا ہے ایک بڑی عیاشیوں والا راستہ ہے، لذتوں والا راستہ ہے، آرام دہ راستہ ہے، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں بتا رہا، صرف راستے کی خوبصورتی دکھا رہا ہے، اس راہ پر مجھے مشکلات دکھائی دے رہی ہیں۔ اس شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھے بلا رہا ہے اس راہ پر چل۔ اس راہ پر بلانے والی منحوس شخصیت کا نام ابلیس اور شیطان ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے اس راہ پر چل، وہ راستے کی لذتیں بتا رہا ہے، وہ منزل کی خوبصورتی بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس راہ پر چل پڑے، کچھ اس راہ پر چل پڑے، کچھ لوگوں نے اللہ کی نبی کی بات کو مان لیا، کچھ لوگوں نے شیطان کی بات کو مان لیا، اب چلتے جا رہے ہیں نبی کی بات مان کر۔ کٹھن راہ ہے، یہاں پر جھوٹ سے پرہیز ہے، یہاں پر سود سے پرہیز ہے، یہاں پر حرام کاری سے پرہیز ہے، یہاں پر حرام خوری سے پرہیز ہے، یہ پابندیاں ہیں، چلتے جا رہے ہیں، آگے انجام کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے فرشتے پھول لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا میرے فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کے فرشتے آخر میں استقبال کر کے کہتے ہیں اے مشکل راہ پر چلنے والے اللہ کے نیک بندے، نبی پاک کی بات ماننے والے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تیرے غم کے دن ختم ہو گئے، مشکلات تیری ساری ختم ہو گئیں، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، آجا تیری منزل تیرے سامنے تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت میں داخل ہو جا۔ اور جس نے شیطان کی بات مانی تھی، الٹی راہ پر چل پڑا تھا، جھوٹ بھی بولتا رہا، شراب بھی پیتا رہا، کفر بھی کرتا رہا، شرک بھی کرتا رہا، جو دل میں آیا کرتا رہا، راستہ تو واقعی بڑی عیاشیوں والا تھا، لیکن جب انتہا ہوئی، راستہ جب ختم ہوا، آگے فرشتے اس کے پاس بھی آ جاتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب مار پڑتی ہے فرشتوں کی، پھر چیخ کر کے کہتا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، افسوس میں یہ راہ نہ آتا، اس راہ پر چلا جاتا جس راہ پر اللہ کا سچا رسول مجھے بلا رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے انسان دونوں راہیں تیرے سامنے ہم نے کھول دی ہیں، فسق و فجور والا راستہ بھی تیرے سامنے ہے، تقوی اور طہارت والا راستہ بھی تیرے سامنے ہے، اب تیری مرضی ہے، طہارت والی راہ پر چل پڑ، تیری مرضی ہے، عیش و عشرت والے گندے راہ پر چل پڑ، سن لیکن اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کر۔ تو اللہ تجھے بتاتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیابی چاہتے ہو تو اپنے دل کو پاک کر لو،
قد افلح من زکاہا، وہی کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ بندہ فلاح پا گیا، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے دل کو صاف کر لیا۔ کس چیز سے پاک کر لیا؟ دل کا زنگ ہے کفر، دل کا زنگ ہے شرک، دل کا زنگ ہے نفاق، دل کا زنگ ہے حسد، دل کا زنگ ہے بغض، دل کا زنگ ہے یہ نفرتیں۔ قد افلح من زکاہا، ان ساری چیزوں کو دل سے نکال دو، اللہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو تو تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دل پاک ہو گیا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس دل میں نور ایمان آئے گا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کا نور توحید اس دل میں آ جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاکچہ ہو، اس کے اندر ایک چراغ ہو، چراغ موتی کی طرح چمک رہا ہو، اس کے اندر زیتون کا تیل ڈال دیا جائے، پھر اس کو روشن کر دیا جائے، نور علی نور، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اے بندے، ان ساری برائیوں کو دل سے باہر نکال دے، تیرا دل پاک ہو جائے گا۔ اور رب اعلان کر کے کہتا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے دل کو پاک کر لیا، اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے دل کو گندا کر لیا وہ بندہ ناکام ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ منافقت سے بچائے، سب کو آمین۔ اللہ شرک سے بچائے، اللہ کفر سے بچائے، اللہ حسد سے بچائے، اللہ بے ایمانیوں سے بچائے، دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو، جب بھی کسی کے لیے سوچو خیر خواہی سوچو، اگر خیر خواہی نہیں کر سکتے چپ کر جاؤ، برا نہ سوچو کسی کے لیے۔ جب دل تمہارا دوسروں کے لیے خیر خواہی سوچنے والا بن جائے گا پھر سمجھو کہ دل پاک ہو گیا۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، بزرگوں پتہ نہیں چل رہا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہ، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جیسے ہر بندہ ہمیں سے چاہتا ہے کہ پتہ چلے بھئی اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، کوئی یہ جو طریقہ دسو، کوئی ایسا طریقہ بتاتے کہ یہ پتہ چل جاتا نا کہ اللہ میرے ساتھ ناراض ہے یا راضی۔ ان کا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، پتہ چل سکتا ہے، ہر بندہ کو پتہ چل سکتا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دل کو ٹٹولو، اپنے دل میں نا خود جھانکو، اگر تیرا دل اللہ سے راضی ہے تو اللہ تجھ سے راضی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے جس حال میں رکھا ہے نا اس حال میں اگر تو خوش ہے نا، یا اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے الحمدللہ، میں کوئی تیرے اوپر شکوہ نہیں کرتا یا اللہ۔ اگر تو اللہ پہ راضی ہے اور دل میں اللہ کی مخلوق کی خیرخواہی ہے تو اللہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ دو چیزیں دیکھ لو، اگر دل میں مخلوق خدا کی خیرخواہی نہیں، اگر دل میں اللہ تعالیٰ کے پہ راضی نہیں تو پھر سمجھو اللہ بھی تیرے اوپر راضی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے چھوٹی سی مثال ہے پھر بات ختم کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، جس نے نفس کو گندا کیا وہ برباد ہو گیا۔ مثلا جیسے قوم سمود برباد ہوئی، کذب ثمود بطغواہا، قوم سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے ساتھ۔ حضرت صالح علیہ السلام رسول بن کر کے گئے، انہوں نے کہا جناب ہم تب مانیں گے جب معجزہ دیکھیں۔ معجزہ بھی کون سا؟ پتھر پھٹے اور اس سے اونٹنی برآمد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو فرمایا میرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ نے پتھر سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو نکال دیا۔ لیکن پھر وہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ جو نسبت ہے نا اللہ کی طرف، یہ بڑی عظمت والی ہے۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ بیت اللہ کہ اللہ کا گھر ہے تو وہ بھی ایک کمرہ ہی نا، ہے تو وہ بھی ایک کمرہ ہی، لیکن نسبت کیا ہے؟ بیت اللہ۔ یہ کیا ہے جی؟ کلام اللہ، کلام اللہ۔
وہ کون ہے؟ نبی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نسبت اللہ کی ہے نا، یہ بہت اونچی ہے، اور اس اونٹنی کی نسبت بھی ہو گئی پھر اللہ کی طرف، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اب جناب تم نے معجزے تو مانگا، معجزہ تو مانگا، اب اس کی قدر بھی کرنی ہے، جیسے کلام اللہ، جیسے بیت اللہ، جیسے رسول اللہ، ان کی قدر کرنی لازم ہے نا۔ ناقۃ اللہ، اس کی قدر بھی کرنی لازم ہے۔ اچھا اب کیا ہے، آزمائش تو آپ بن گئی ان کے لیے، خود مانگتے تھے نا معجزہ، اب آزمائش تو بن گئی۔ ناقۃ اللہ صاحب، اللہ کی اونٹنی جناب خوب کھاتی خوب پیتی۔ اب جناب ان کے مویشی، وہ جناب پانی پینے کے لیے جاتے، جتنا وہ سارے گاؤں کے مویشی پانی پیتے نا، اتنی وہ ناقۃ اللہ اکیلے پی جاتی۔ اسی طرح اس کے لیے یہ بھی اجازت تھی کہ جس کی فصل سے جا کر چر لینا، کوئی اس کو منع نہ کرے۔ ہمارے دیہاتوں میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، بعض دفعہ اس بات پر لڑائی ہوئی اور قتل تک نوبت آ گئی، اگر کسی کی فصل میں دوسری کی گائے چلی گئی تو، بکری چلی گئی، گائے چلی گئی، اگلے لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، بھائی منہ کیوں مارا ہے تھے، اور جو فصل میں جائے اور بے شک سارا کھیت ہی فارغ کر دیں۔ یہ آزمائش تھی نا ان کے لیے۔ اب ان پہ یہ تھا کہ اب روکنا نہیں ہے تم نے۔ اب ناقۃ اللہ جاتی جناب، اس کے فصل کو کھا گئی ہے، اس کے فصل کو کھا گئی ہے، پانی پینے کے لیے گئی، سارا ہی پی گئی ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے باریاں مقرر کر دی اللہ کے حکم سے، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے، ایک دن ناقۃ اللہ پئے گی۔ اب کچھ دن تو احترام کرتے رہے، لیکن پھر آزمائش جب بنی نا، بدبختی غالب ہوئی، انہوں نے کہا چھوڑو ناقۃ اللہ سے ہی جان چھڑواؤ۔ پھر ایک لعین بدبخت انسان اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ماری تلوار اور اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ یہ عقرہ، یہ پاؤں کے اوپر نا تھوڑے سے نشان بنے، اس کو کونچیں کہتے ہیں، کونچیں پہ وہاں پہ جا کے اس نے تلوار ماری، اور وہ اونٹنی کے پاؤں کٹ گئے اور بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ مارا تو ایک بدبخت نے تھا، لیکن راضی ساری قوم تھی اس پر، ساری قوم کے چنگا ہویا، جان چھٹی اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو برباد کر دیا۔ معلوم ہوا کہ بعض دفعہ ایسا جرم جو اجتماعی جرم ہو اور پوری قوم چپ کر جائے، پوری قوم کیا کر جائے، کوئی بولے بھی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جی جب اللہ کی نافرمانیاں دیکھو تو اور کچھ نہ کرو تو بولو تو صحیح نا کہ یہ بات غلط ہوئی ہے۔ سنیے جی، اللہ فرماتے ہیں کذب ثمود بطغواہا، سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے ساتھ، اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں بڑا بدبخت، سب سے بڑا بدبخت تھا وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی پر تلوار چلائی تھی۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا سب سے بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ، ان کے لیے اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اس کا خیال کرو، وسقیاہا، اور اس کی پانی کی باری کا بھی خیال کرو۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور جھٹلا دیا، فَعَقَرُوهَا، پاؤں کاٹ ڈالے اس اونٹنی کی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، پھر رب نے بھی عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ کیوں برسایا؟ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر آپ یہاں پہ غور کریں جی، اللہ نے فرمایا کھڑا ہوا اشقا، وہ بدبخت، وہ ایک بدبخت کھڑا ہوا، اور اس بدبخت نے جب مارا، تلوار تو ایک نے ماری تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، سب نے جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، اور اس پوری قوم نے پاؤں کاٹ ڈالے، سب نے کاٹ، عقرو جمع کسی ہے نا، سب نے کاٹ مارے، تو ایک نے تھیا، تلوار تو ایک نے ماری تھی، تو اللہ پوری قوم کو کیوں کہتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کر دیا، قوم بھی تائیداً اس جرم میں شریک تھی، تائیداً اس جرم میں کیا تھی؟ شریک تھی۔ معلوم ہوا جب ایک آدمی غلط کرتا اور میں بھی کہتا ٹھیک ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ شریک ہو گیا ہوں،
میں رضا کے ساتھ شریک ہو گیا ہوں۔ فعقروہا، انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے، رب نے سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، فسواہا، بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اور آگے اللہ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، ولا یخاف عقباہا۔ کیا مطلب؟ وہ لوگوں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم کچل کے رکھ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، حملہ کرتے ہوئے اندر سے ڈرتے ضرور ہے، سوچتے ضرور ہے کیا پتہ ہماری اپنی فوج میں کوئی بندہ ان کے ساتھ مل جائے، کیا پتہ کوئی ہمارا ہی مخالف ہو جائے، کیا پتہ وہاں سے آگے کوئی جناب دفاع کے سوچتے ہیں کہ وہ حملہ کریں گے نا تو ہمیں بھی کوئی دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یخاف عقباہا، ارے رب یہ نہیں سوچتا کہ فلانے کو برباد کرنا ہے تو کوئی رب کے مقابلے میں نعوذ باللہ اٹھ کھڑا ہوگا، ولا یخاف عقباہا۔ اور اللہ کو ڈر تو کسی کا ہویا کوئی نا، اللہ کو کیا ڈر ہے کسی کا؟ بڑے بڑے ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگوں اس اللہ سے ڈرو جو اتنی قدرت والا ہے، اس اللہ کی نافرمانی نہ کرو جس کے آگے سورج، چاند، رات، دن، آسمان، زمین، پوری کائنات فرما بردار ہے۔ اے انسان تم بیچ میں کیوں نافرمان بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا